معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ رب الجلال نے بنی و انسان پر اپنی بہت ساری انعامات اور نعمتیں فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہتا ہے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اور جسے رب الجلال اپنی نعمتوں سے نواز دے اس انسان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور رب الجلال جس انسان سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور اس انسان کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ جس سے آخرت کا فائدہ ملتا ہے۔ یعنی جو انسان دنیا میں ایسے افعال کرے کہ جس سے آخرت کا فائدہ ہو، اس انسان پر اللہ کی عنایات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین انسان کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیک کام زیادہ کرے۔ یعنی بہترین انسان کے بارے میں جب حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے نیک کام زیادہ ہوں۔ تو اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین بندہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس سے گناہ زیادہ ہو۔ لمبی عمر پانے کے بعد یہ انسان جب گناہ میں وقت گزارتا ہے تو فرمایا یہ انسان بہت برا انسان ہے، اور جس انسان کی عمر لمبی ہو اور وہ نیک کام زیادہ کرے، فرمایا یہ بندہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اور رب الجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی ایک عظیم الشان بخشش کا موقع دیا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب الجلال نے دنوں کے اعتبار سے بڑی عظیم دنوں سے نوازا ہے، جن میں رمضان کا مہینہ بھی ہے، 15 شعبان کی رات بھی ہے، شب معراج کی رات بھی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایام ہیں کہ جس کو رب الجلال نے عظیم اور بہترین بنایا۔ انہی ایام میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی شمار ہوتے ہیں، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، انہی آیات میں رب الجلال نے ان 5 دنوں کی قسم فرمائی ہے۔ رب الجلال نے حضور علیہ السلام کی امت کو بخشش کے بہانوں کے طور پہ عظیم راتوں اور عظیم دنوں سے نوازا ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں رب الجلال نے فرمایا والفجر، اور سنو فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، فرمائے تاک کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، بے شک اس نے صاحب عقل کے لیے اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فجر کی قسم، صبح کی، 10 راتوں کی قسم کہ جب وہ 10 راتیں گزرتی ہیں۔ اب مفسرین نے ان 5 آیات کی الگ الگ تشریحات فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فجر سے مراد پہلی ذی الحجہ کی صبح ہے، یعنی جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب پہلا دن ہوتا ہے اس دن جو صبح ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ نے اس صبح کی قسم فرمائی کہ اس صبح کی قسم کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ طلوع ہوتا ہے۔ آگے فرمائے 10 راتوں کی قسم، فرمائے اس سے مراد پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتیں ہیں، یعنی جو 10 دن گزرتے ہیں عید سے پہلے۔ فرمائے رب ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، طاق رات کی قسم، فرمائے اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے جس میں حاجی قیام کرتے ہیں میدان مزدلفہ میں۔ آگے فرمایا واللیل اذا یسر، کہ وہ رات کہ جو آسانی سے جو گزر جاتی ہے اس رات کی قسم۔ تو فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مراد 10 ذی الحجہ کو لیا ہے، یعنی عید والا دن۔ اور آگے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یقیناً اس راتوں میں ذی عقل انسان کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ذی الحجہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی۔ جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی قسم فرمائی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اس کی بہت بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ قیام وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یعنی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی جو انسان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرائض بھی پورے کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ آگے فرمایا کہ جو انسان اس میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ جو انسان ذی الحجہ میں 1 رات قیام کرے گا، گویا اس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا۔ اب کتنا عظیم موقع ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جاتا ہے ہم خفا ہوتے ہیں، دل ہمارا بے سکون ہوتا ہے کہ رمضان کی بابرکت ساتھ ہم سے چلی گئی، لیکن رب نے فرمایا کہ جو میرا بندہ بندگی کے اصولوں پہ چلتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہر دن رمضان کا ہے، اس کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان ان 10 دنوں میں کسی بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے عظیم انعام سے نوازتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو لیلۃ القدر جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے ایام میں قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال نے سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خوبیاں عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن خیر سے محروم رہتا ہے۔ اب اس آیت میں رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو 2 کاموں کا حکم دیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیے اور اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بڑا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ قربانی کر کے اللہ کے رضا کے لیے جانور کا خون بہاتا ہے تو رب ذوالجلال اس جانور کے ایک ایک خون کے بدلے میں انسان کے لیے بڑے عظیم انعامات رکھتا ہے۔ فرمایا جو انسان قربانی کرتا ہے، رب ذوالجلال جب میزان عمل پہ، جو پچھلے جمعے میں ہم میزان عمل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ کریم اس میزان عمل کے ترازو میں جانور کے ہر عضو کو تولے گا وہاں پر۔ جن انسان نے جانور اللہ کے راستے میں قربانی کی تو رب ذوالجلال اس جانور کا ہر عضو نیکیوں کے بدلے میں تولے گا۔ فرمایا یہاں تک اس کے خون کو بھی تولا جائے گا جو انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو انسان قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کا جانور اس انسان کے لیے پل صراط پر براق بنے گا۔
جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو یہ اپنے قربانی کے جانور پہ سواری کرتے ہوئے پل صراط سے آگے گزر جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ قربانی نہیں کرتا۔ اور آج کل ہوتا بھی ایسا ہے کہ صاحب استطاعت بندہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جس انسان پہ قربانی لازم ہو وہ تو ہر صورت کرے گا، جس پہ لازم نہ ہو اگر وہ بھی قربانی کرے تو اللہ اسے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، قربانی کے ایام ہیں، ذی الحجہ کے عظیم بابرکت دن ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان دنوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رب ذوالجلال نے جو عظیم انعام اس قربانی کی صورت میں رکھا ہے تاکہ ہم اس انعام سے محروم نہ ہو جائیں۔ اب چونکہ قربانی کے مسائل سے ہم زیادہ تر واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے قربانی کے مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اور دین کا اتنا علم کہ جس پر چل کر ہم کم سے کم اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہ دین سیکھنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا مذہبی لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو انسان بھی مسلمان ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اس کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ کم سے کم دینی معاملات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ بعض اوقات مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا مسائل سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم عظیم عبادات سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ فقہائے کرام نے قربانی کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ قربانی کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے اور حج کرنے کے بعد شکرانے کے طور پہ جانور ذبح کرتا ہے، ایک وہ قربانی ہے، اور ایک وہ قربانی ہے کہ جو ہر صاحب استطاعت بندے پر واجب ہوتی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ان دونوں کے لیے الگ الگ نام استعمال ہوتے ہیں۔ حج کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں اور عید کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، یعنی جو بندہ حج میں قربانی کرتا ہے وہ الگ قربانی ہے، اور جو عید کے دنوں میں قربانی کرتا ہے وہ الگ قربانی ہے۔ بعض اوقات یہ سوال بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس انسان نے حج میں قربانی کی وہ اور قربانی نہیں کرے گا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حج کرے گا اس پر قربانی ہے، باقی کسی پر قربانی نہیں ہے۔ یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر یہ سوالات گردش کرتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کے بعد جو زندگی مدینہ میں گزاری، ہر سال حضور نے قربانی کی، ہر سال۔ اب جنہیں کہ حضور نے حج نہیں کیا تو قربانی بھی نہیں کی، حضور نے حج کیا تو وہاں پر بھی قربانی کی، حج نہیں کیا وہاں پر بھی قربانی کی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو جانور حاجی حج میں ذبح کرتا ہے وہ الگ ہے، اور جو جانور صاحب استطاعت بندہ ذبح کرتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کے نصاب کی طرف۔ قربانی کا نصاب، بعض اوقات ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اسی پہ قربانی ہے، جس پہ زکوٰۃ نہیں اس پہ قربانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی پر یہ شرط لازم نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، 1 سال وہ پیسے محفوظ ہیں، 1 سال تک پیسے اس کے پاس رہیں گے، 7.5 تولے سونی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس رہے گی، 1 سال گزرنے کے بعد اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے قربانی کے ایام میں جب بھی بندہ صاحب استطاعت بنے گا اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ فقہائے کرام نے اور موجودہ دور کے علماء نے اس کے لیے قیمت مقرر کی ہے 1,30,000 روپے، یعنی قربانی کے ایام میں جس انسان کے پاس نقد 1,30,000 روپے موجود ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بندہ واجب اس پر قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ترک واجب کے زمرے میں آئے گا، سنگین گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، کہتا کہ میرے پاس تو یہ تو 7.5 تولے سونے اور 52 تولے چاندی کے برابر تو نہیں ہے۔ چاندی کا معیار تب ہوگا جب اس کے پاس چاندی ہوگی، سونے کا معیار تب ہوگا جب اس کے پاس سونا ہوگا، پیسوں کا معیار تب ہوگا جب اس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں چاندی نہیں ہے تو اس کے پاس پیسوں کا معیار کیا ہوگا؟ 1,30,000 روپے۔ دوسرا اعتبار سمجھے جی، ایک گھر کے اندر اگر 4 سے 5 بندے کماتے ہیں
اور 4 سے 5 بندوں کی اچھی خاصی آمدن ہے تو ہر بندے پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں ایک قربانی کی سب کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ 1 لاکھ تنخواہ لیتا ہے مہینے کی، دوسرا بھی 1 لاکھ لیتا ہے، دوسرا 80,000 لیتا ہے، دوسرا 60,000 لیتا ہے، اور آج کے دور میں ہر کسی کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مڈل کلاس کی تنخواہ لیتا ہے یا 3rd کلاس کی تنخواہ لیتا ہے، اس کے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہوتے ہیں۔ تو جس کے پاس 1,30,000 روپے ہوں یا اس کی آمدنی کافی زیادہ ہو تو ہر بندہ الگ الگ قربانی کرے گا، گھر کی ایک قربانی اس کے لیے لازم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے وہ کہے کہ چلو یار قربانی ہو گئی تو میں اس سے جو ہے بری ذمہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آگے سنیں، ایک بندے کے پاس ذاتی مکان ہے اور ذاتی مکان کے علاوہ ایک دوسرا مکان ہے جس کا وہ کرایہ لیتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کے پاس مکان ہے اور زرعی زمین کے علاوہ ایسی زمین ہے جس کو وہ کاشت نہیں کرتا، پلاٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایسی جگہ پہ پلاٹ ہے کہ جس کی قیمت ہوتی ہے، اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کے ملکیت میں زرعی زمین کے علاوہ ایک پلاٹ اس کے پاس موجود ہے، مکان بھی الگ موجود ہے، اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ ایک بندے کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے 2 سے 3 جوڑی استعمال کرتا ہے، باقی ویسے پڑے ہیں، اگر ان کی مالیت زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ گھر کی چیزیں ضروریات سے زیادہ ہوں گی، اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ ایک بندے کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کتابیں وہ پڑھتا نہیں ہے، جس طرح علماء کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی کتابیں ہوا کرتی ہیں، اگر ان کتابوں کو وہ سال میں پڑھتا نہیں ہے یا ایسی کتابیں اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں تو اس بندے پر بھی قربانی کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اچھا، اب ایک عورت ہے، اس کے پاس زیور بھی ہے، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی برا رواج ہے کہ جو ہم نکاح کے اندر زیور 5 تولے 6 تولے 7 تولے 8 تولے لگتے ہیں، اپنے لیے خود ہم جو ہے مصیبت لیتے ہیں۔ ایک عورت کے پاس زیور موجود ہے اور زیور کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نقد رقم اگر 10 روپے بھی ہوں گے، اس عورت پر الگ قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ زیور تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں کہ چلو یار 5 تولے زیور مل گیا ہے، بیٹی کو مل گیا ہے، 5 نہیں 6 تولے کر لو، اچھا بڑھا کے 7 تولے کر لو، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ زیور جو ہم بیٹی کے لیے لیتے ہیں اس کی مالیت زیادہ ہوتی ہے اور بیٹی کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں گے تو وہ بچی اپنے پیسوں سے قربانی کرے گی، شوہر سے نہیں لے گی، والد سے نہیں لے گی۔ شرعی مسئلہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل قربانی کے ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ جانور قربانی کا بعض اوقات ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ قربانی کے جانور میں طاق لوگ ہوں گے، 3 ہوں گے، 5 ہوں گے یا 7 ہوں گے، 4 ہوں گے، 2 ہوں گے، 5 ہوں گے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ بکری ذبح کرتا ہے تو ایک ہی بندہ ذبح کرے گا، ایک سے زیادہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بکری کے علاوہ جتنے جانور ہیں، گائے ہو گئی، بھینس ہو گیا، بیل ہو گیا، اچھا جی، اس کے علاوہ اونٹ ہو گیا، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہوں گے، کم سے کم جتنے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے اوپر نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور میں 7 بندے ہونے چاہیے کہ ہر بندے کو 7واں حصہ ملے، 7ویں حصے سے زیادہ نہ ملے۔ اگر قربانی میں 8 بندے شریک ہے تو 8واں حصہ بنے گا، 9 ہوں گے تو 9واں بنے گا، یعنی 7 سے زیادہ لوگ قربانی میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب سے اہم مسئلہ، قربانی کی نیت کرنا لازم ہے۔ ایک بندہ قربانی نہیں کرتا، بچے کا عقیقہ کرواتا ہے، عقیقے کی نیت لازمی کرے گا۔ ایک بندہ ثواب کے لیے کرتا ہے، اس پر قربانی لازم نہیں، اسے ثواب کے لیے کرتا ہے، وہ بھی نیت لازمی کرے گا۔ اگر بالفرض 5 یا 6 لوگ قربانی میں شریک ہیں، ان میں سے 5 بندے جو ہے وہ قربانی والے ہیں، ایک عقیقے والا ہے اور ایک جو ہے وہ ثواب والا ہے، نفلی ہے۔ اگر نفلی والا نیت نہیں کرے گا، سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر عقیقے والا نیت نہیں کرے گا، سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی والوں میں سے ایک بندہ قربانی کی نیت نہیں کرے گا، سالوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہر بندے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے قربانی کے اندر۔ جس مد میں بھی حصہ شامل کیا جائے، اس مد کی نیت لازمی ہوگی۔ اگر میں عقیقہ شامل کروں تو میں کہوں کہ یہ میں عقیقے کی مد میں قربانی کرتا ہوں۔ ایک بندہ نفلی کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نفلی قربانی کرتا ہوں۔ ایک بندے پر واجب قربانی ہے تو وہ کہے گا کہ میں واجب قربانی کرتا ہوں۔ یہ نیت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک مساکین کے لیے۔ قربانی کا چمڑا جو ہے وہ ہم کسی کو
مزدوری کے مد میں نہیں دے سکتے۔ بعض اوقات شہری علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب کسائی کو بلاتے ہیں وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اور کھال جو ہے مزدوری میں اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ قربانی کی کال آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہترین مصرف دینی مدارس، جہاں پر طلباء پڑھتے ہیں، جہاں پر دینی علوم سیکھے سکھائے جاتے ہیں، جہاں پر دین اسلام کی ترویج ہوتی ہے، اگر آپ کی کھال کسی دینی مدرسے کو جائے گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہ چمڑا بیچ کر وہ مدرسے والے اس سے مدرسہ چلائیں گے، طلباء کی ضروریات کو پورا کریں گے، دین اسلام کی ترویج میں حصہ ڈالیں گے۔ تو قربانی کے ایام میں سب سے اہم مسئلہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے، یعنی بدھ والے دن صبح کی نماز سے شروع ہوں گے اور 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک کی تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ ہر بالغ آدمی جو بالغ ہو جماعت کے ساتھ جب وہ نماز پڑھے گا، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اگر خاموشی سے پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، بلند آواز سے پڑھے گا۔ یہ سب مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو تکبیرات تشریق اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت انشاءاللہ۔ اور قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کے سامنے اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے یا کسی کے سامنے مشہوری کرنے کے لیے قربانی کا جانور خریدے، اس کی تصویر کبھی سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں۔ اور یہ ایک بڑا ناصور ہے ہمارے معاشرے میں۔ میرا قربانی کا جانور الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، میرا قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں پھر تصویریں، جب گوشت تقسیم کرتے ہیں پھر تصویریں، جب تقسیم کرتے ہیں پھر تصویریں، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو اس چیز سے اجتناب کریں، اللہ کو دکھائیں، لوگوں کو نہ دکھائیں۔ لوگ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے۔